تو اسی پہرا دینے کی وجہ سے ان کی جو انہوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہوگا تو وہ جو چاہیں گے کر سکیں گے. ساتھ میں احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور پی ایم ایل این کے جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز، اور پھر وہ پہلے اریسٹ کرنے آ گئے. بعد میں ان کو سمجھ آیا کہ بھائی یہ تو مقدمہ بنتا ہی نہیں. تو جس طرح ان پر پہلے وہ منشیات کا کیس ڈالا تھا تو الٹا پڑ گیا، اسی طرح انہوں نے سوچا کہ گرفتار کر لیں گے تو یہ الٹا پڑ جائے گا، ایک اور غلطی ہو جائے گی. تو رانا صاحب کو بھی کل وہاں پر خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلائے رکھا. رانا صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کو شکر ہے گرفتار نہیں کیا، کہتے کر بھی لیتے تو کیا ہوتا. اور اسی طرح احسن اقبال صاحب بھی صبح 10 بجے تک وہاں بیٹھے رہے. میرا رابطہ تھا ان سے، میں بھی جاگتی رہی لاہور سے، لیکن یہ وہاں بیٹھے رہے. پورا انہوں نے اپنا جو حق تھا، جس میں انہوں نے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مگر مچھ کے جوز سے، الحمدللہ یہ مگر مچھ کے جوز سے اپنی فتح کو اور اپنی 3 سیٹوں کو کھینچ کے لائے ہیں ماشاءاللہ. تو شاباش. اس سے پہلے کہ میں کل کی جو تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اور کل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کروں، میں ایک بہت ہی افسوسناک عمران جماعت سے بھی تھا، لیکن جس سے بھی تھا، انسان ہوتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ 2 جانیں ان کی دھاندلی کی اور ان کے خوف کی، ان کی جبر کی، دھونس کی نظر ہو گئیں. میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور میں ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے والدین اس سے پہلے سرویز ہوئے تھے، اس میں پی ایم ایل این لیڈ کر رہی تھی اور بہت بڑی پرسنٹیج سے لیڈ کر رہی تھی، اسپیشلی ڈسکا میں اور وزیر آباد میں. تو آبویسلی جہاں آپ کا اپوننٹ اسٹرانگ ہوتا ہے، جہاں آپ کا جو سیاسی مخالف ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس سے زیادہ علم جو ہے وہ مخالفین کو ہوتا ہے. تو ہم سے زیادہ، کیونکہ ان کے پاس ریاستی ادارے بھی ہیں، انہوں نے سرویز بھی کرائے، انہوں نے سب کچھ کیا، ان کو پتہ چل گیا کہ پی ایم ایل این وہاں پر لینڈ سلائڈ سے جیت رہی ہے. تو انہوں نے ایک پورا پلان بنایا، وزیر آباد میں بھی اور ڈسکا میں بھی. مجھے نہیں پتا کہ نوشہرہ میں کس حد تک انہوں نے وہ پلان بنایا یا اس پہ عمل درآمد کیا، لیکن نوشہرہ میں تو الحمدللہ مسلم لیگ نون کے شیر نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا اور فتح یاب ہوئی. میرا خیال ہے کہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ نوشہرہ سے اتنی بری طرح ہاریں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون وہاں سے کبھی پہلے جیتی نہیں. تو ان کی توجہ جو تھی وہ ان 2 سیٹس کے اوپر تھی. میں اختیار ولی صاحب کو جو نوشہرہ سے جیتے ہیں ان کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جب میں وہاں گئی تھی نوشہرہ کے جلسے میں، بہت عوام نے مجھے عزت بھی دی، مجھ سے شفقت کا اظہار بھی کیا، میرا بہت اچھا ویلکم بھی کیا. مجھے اس دن اندازہ ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ ہم لے جائیں گے. لیکن اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے جو آپ کسی کے گھر میں جا کے آپ اس سے اس کی فتح چھین کے لاتے ہیں. تو میاں صاحب کا بیانیہ، مجھے خوشی ہے کہ کے پی کے ایسے علاقوں میں بھی سرایت کر گیا، لوگ اس کو مانتے ہیں. اور اسی طرح جہاں وہ میاں صاحب کے بیانیے کو مانتے ہیں، وہاں وہ ان کی نااہلی اور نالائکی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ لوگ ان سے نجات چاہتے ہیں. اب آپ آ جائیں ڈسکا اور وزیر آباد کی سیٹس کے اوپر. ہم یہ پتہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی سیٹس تھی. ماشاءاللہ مسلم لیگ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ وہاں جیت بھی رہی تھی. میرے ذاتی خیال میں شاید 20-80 کا مقابلہ ہوتا ہے، یا 70-30 کا، چلیں تھوڑا سا اور مارجن دے دیں، 70-30 کا مقابلہ تھا وہاں پر. لیکن چونکہ ان کو اندازہ تھا تو انہوں نے پھر وہ پلاننگ اس طرح سے کی، اور ان کو پتا تھا کہ دیکھیں پنجاب سے یا کہیں سے بھی مسلم لیگ نون جیتتی ہے نا تو ان کے لیے وہ موت سے بدتر ہے، کیونکہ جہاں مسلم لیگ نون کی بات آ جاتی ہے وہاں ان کے یہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے.
تو ان کو پتا تو تھا کہ یہ ہاریں گے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ اتنی بری طرح ہاریں گے. تو صبح جب الیکشن کا پروسیس شروع ہوا، لوگ اپنے گھروں سے نکلے، ان کے کیمپس خالی پڑے تھے. پی ایم ایل این کے کیمپس، وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ گراؤنڈ پہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، میڈیا کے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے برستی گولیوں میں رپورٹنگ کی اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر رپورٹنگ کی. تو آپ لوگ جب فیلڈ میں تھے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے کیمپس میں کیا تھا اور ان کے کیمپس میں کیا تھا، اور جس طرح کے ماحول میں مسلم لیگ نون کا ورکر ووٹر نکلا اور اتنی بڑی تعداد میں نکلا تو ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ فائرنگ کرو، ایک خوف کا ماحول کریٹ کرو، اور تاکہ ان کا ووٹر جو ہے یا تو وہ ڈر کے باہر نہ نکلے، یا جو نکلا ہوا ہے وہ ہراس ہو کے اور وہ ڈر کے اپنے اپنے جگہوں پہ واپس چلا جائے. تو کھلے عام کل کھلے عام انہوں نے فائرنگ بھی کی، اور پی ٹی آئی کا جو ایم این اے ہے ایک ویڈیو میں بلیٹنٹلی آپ دیکھیں، ایک ویڈیو میں وہ فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کے جو وہاں پر ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا، اس کینڈیڈیٹ کے لوگوں نے فائرنگ کی، اس کے بھانجے بھتیجوں نے فائرنگ کی. کھلے عام یہ سڑکوں میں بازاروں میں وہ نقاب لگا کر یہ دندناتے پھر رہے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے، اور اسی فائرنگ کے نتیجے میں 2 بدقسمت بچے ہلاک ہو گئے. اور آپ لگا رہے ہیں الزام اپوزیشن کے اوپر، آپ رانا ثناء اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ جس قسم کی یہ حکومت ہے، جس قسم کی حکومت تو نہیں ہے، یہ مافیا ہے، جس قسم کے فیشسٹ لوگ ہیں، یہ فیشسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، یہ جس قسم کے یہ خطرناک لوگ ہیں، ہر حربہ آزما سکتے ہیں. تو انتظامیہ بھی ان کی، پولیس بھی ان کی، سب کچھ ان کا. ذرا آپ اندازہ کریں کہ اگر مسلم لیگ نون کے کسی شخص نے فائرنگ کی ہوتی تو کیا اس کا حال ہوتا. رانا صاحب نے اگر خدا نخواستہ کوئی فائرنگ کروائی ہوتی یا کی ہوتی ہے، یا اس موقع پہ بھی موجود ہوتے جہاں فائرنگ ہوتی ہے، تو انہوں نے رانا صاحب کو نہیں پکڑنا تھا، انہوں نے رائیونڈا کے مریم نواز کو بھی گرفتار کرنا تھا. تو ہمارے پاس تو ویڈیو سب ذرا ذیشان ذرا لگائیں جہاں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ خود کھڑے فائرنگ کروا رہے ہیں. ذرا دیکھیں پلیز. اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ہم نے ان کو ریڈ سرکل میں کیا ہوا ہے، آپ ذرا عوام کو بھی دکھائیے. پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملی صاحب پاس بیٹھے ہیں، ایم این اے صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، فیصلہ ہو رہی ہے. یہ ملی صاحب پاس بیٹھے ہیں. اب بتائیں. ویڈیو تو جھوٹ نہیں بولتی. ہو گیا، بس بند کریں. تو جب ثبوت ہوتے ہیں تو اس طرح دکھائے جاتے ہیں، الزامات نہیں لگائے جاتے. تو انہوں نے پھر پہلے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا، ہمارے ووٹرز کو، سپورٹرز کو ڈرانے کی کوشش کی. لیکن تب بھی جب یہ ڈرنے سے ہمارے لوگوں نے انکار کر دیا، جب ہمارے لوگ جبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. بلکہ میں نے کل ایک خاتون کی ویڈیو دیکھی، وہ شاید ابھی میرے پاس نہیں ہے، وہ ویڈیو میں کہہ رہی تھیں کہ میں نے پہلے نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالنا تھا، لیکن جو آج فائرنگ ہوئی اور بدتمیزی اور ہلڑ بازی ہوئی ہے، میں نے سوچا تھا کہ یہ ووٹ میں اب آج پی ایم ایل این کو اور شیر کو ڈالوں گی. تو آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں، لوگ بے وقوف نہیں ہیں، نہ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں. اور آج کل ہر شخص کے پاس موبائل ہوتا ہے، چلتے جو مطلب موو کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ موبائل کیمراز ہوتے ہیں، سب کے پاس کیمراز ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس کو پہلے سب کو منتشر کرنے کی کوشش کی. اس میں جب یہ ناکامی سے دوچار ہوئے تو انہوں نے پھر ووٹنگ کو، پولنگ کو پورے ڈسکا اور وزیر آباد میں انہوں نے پولنگ کو سلو کر دیا. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان کو اندر سے آرڈرز آئے کہ آپ پولنگ سلو کر دیں. پولنگ جب انہوں نے سلو کی تو پولنگ سٹیشنز کے باہر قطاریں لگ گئیں لوگوں کی.
اور وہاں پر بھی لوگ موجود تھے. انہوں نے کیمراز سے جو قطاریں لمبی کیوز لگی ہوئی تھیں خاص طور پہ خواتین کے پولنگ سٹیشنز کی, اس کی جب ویڈیوز بنائیں تو وہ ایک نے کہا کہ ہم شیر کو ووٹ دینے آئے ہیں, دوسرے نے کہا وہ پوری لائنز کی لائنز اور کیوز میں بولا کہ ہم شیر کو ووٹ دینے آئے ہیں. تو ان کو پتا تھا باہر شیر کے ووٹرز کی لائن لگی ہوئی ہے, انہوں نے پولنگ سلو کر دی. اور ڈسکا میں کہیں 20 میل دور, کیونکہ ڈسکا شہر کا جو یہ والا حلقہ یہ بہت ایکسپینس ہے, اس کا بہت بڑا حلقہ ہے, میں خود گئی ہوں وہاں پر اس لیے مجھے اندازہ ہے. اس کے جو رورل ایریاز ہیں وہ سٹی ایریا سے بہت دور بھی ہیں. تو انہوں نے جو ریموٹ ایریاز ہیں کہیں 20 میل دور فائرنگ ہوئی, اور انہوں نے ڈسکا شہر کے پولنگ سٹیشنز جہاں شیر کا زور تھا وہ سارے بند کر دیے. کبھی سنا کہ 4-5 گھنٹے کہیں پولنگ سٹیشنز بند رہے ہیں, اور دروازے انہوں نے بند کر دیے, اور ان کے اپنے وزیر مشیر اندر بیٹھے ہوئے تھے پولنگ سٹیشنز پہ. یہ کیا کر رہے تھے بند پولنگ سٹیشنز کے اندر؟ کل میں شاہ زیب خان زادہ کا پروگرام دیکھ رہی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب اس پہ آئے ہوئے تھے, تو ان کے ایک مشیر جو ہے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا کل شاہ زیب خان زادہ نے. انہوں نے جیو کے کسی رپورٹر کا نام لیا کہ ان کو بلائیں, وہ دیکھ رہے تھے. جب وہ رپورٹر کو انہوں نے بلا لیا تو اس نے ان کا پورا پول کھول دیا. انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے تھے پولنگ سٹیشنز میں 3 گھنٹے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, وہ باہر PMLN کے لوگ جمع تھے تو راستہ بند تھا. تو انہوں نے اینکر نے پوچھا کہ کیا واقعی راستہ بند تھا؟ تو جو رپورٹر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, راستہ تو کھلا تھا, ہم سب آ جا رہے تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے جو مشیر لوگ ہیں یا ان کے جو حکومتی عہدیدار ہیں یہ بند پولنگ سٹیشنز کے اندر کیا کر رہے تھے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیا کر رہے تھے. جب انہوں نے زیادہ دیر کے لیے پولنگ سٹیشنز جو ہے وہ بند کر دیے, دروازے بند کر دیے, تو باہر PMLN کے ووٹرز کی قطاریں لگ گئیں. انہوں نے بہت پہلے دروازہ کھٹکایا, کہا کھولو. آپ دیکھو کتنا بڑا چینج آیا ہے پاکستان کے عوام کے اندر کہ وہ ووٹ دینے کے لیے بیتاب تھے, اپنا حق استعمال کرنے کے لیے بیتاب تھے, گھروں میں نہیں بیٹھے اس خوف و ہراس کے ماحول میں بھی, وہ باہر کھڑے تھے. انہوں نے دروازہ کھٹکانا شروع کیا. جب دروازہ نہیں کھلا تو کوئی اسکول تھا یا کیا تھا, وہاں لوگوں نے کرسیاں جو ہے وہ اٹھا کے دروازے کو مارنی شروع کر دی کہ دروازہ کھولو, ہم ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس وہ ویڈیو ہے ذیشان؟ ذرا لگائیے. بس بند کر دیں. وہ ہے جس پہ لوگ کرسی سے مار کے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں دروازہ, وہ ہے. میں نے خود دیکھا ویڈیو کے اندر کہ شیر کے ہی لوگ تھے باہر, سارے ووٹرز, اور بے تحاشا تھے, سینکڑوں میں تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ پولنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر دروازے بجانے اور توڑنے شروع کر دیے کہ دروازہ کھولو, ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں. یہ کیا انہوں نے. اور وہ ہے آپ کے پاس جہاں پولنگ سٹیشنز کے باہر پوری قطاریں لگی ہوئی ہیں خواتین کی, اور وہ ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب دیکھا کہ تب بھی بات نہیں بنی, شیر تب بھی جیت رہا تھا, تو انہوں نے پھر تھیلے اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کی. PMLN ویجیلنٹ تھی ماشاءاللہ, عوام ویجیلنٹ تھے, 2018 کے ڈسے ہوئے تھے, 2018 کے دھوکہ کھائے ہوئے تھے. تو اس دفعہ عوام کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں, انہوں نے آنکھیں کھلی رکھی اور پورا پہرا دیا. تو وہ جو ان کا پریزائڈنگ آفیسر تھیلا اٹھا کے بھاگ رہا تھا, یہ اب میں وزیر آباد کی آپ کو بتا رہی ہوں, ہمارے کارکنوں نے, ہمارے MPA نے اور عطا تارڑ صاحب نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا. وہ ایک بھرا ہوا ووٹ سے جو تھیلا تھا وائٹ کلر کا, وہ لے کے فرار ہو رہے تھے اور پولیس کی گاڑی میں کہیں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور رینجرز کی موجودگی میں پکڑا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈیوز میں, ذرا دکھائیں گے پلیز وہ ویڈیو آپ. یہ وہی جناب ہے اور یہ ہم دیکھیں ہم نے ارینجر کے ساتھ میں بھیجا تھا اور یہ اس کو لے کے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں لے کے جا
ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیچارہ بس اپنا منہ نہیں چھپا سک رہا, وہ کسی سے نظریں بھی نہیں ملا رہا, پورے کا پورا تھیلا اٹھا کے وہ اس نے پولنگ اسٹیشن سے دوڑ لگا دی. ابھی یہ وزیر آباد ہے جہاں پر ہم 5,000 کی یا 5 یا 6,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں, وہاں پر انہوں نے پولنگ سلو کر کے یہاں یہ حال کیا. پکڑے گئے, رینجرز کی موجودگی میں پکڑے گئے. اسی طرح ان کے سرکاری افسران بند پولنگ اسٹیشنز پہ ٹھپے لگا رہے تھے, وہاں سے بھی پکڑے گئے. رینجرز کی گاڑی میں ان کو بٹھا کے تو لے گئے, ورنہ عوام ان پہ ٹوٹ پڑتی تو بہت برا حال ہوتا ان کا. اور یہ چوری کرنے کے باوجود, تھیلے اٹھانے کے باوجود, تھیلے اٹھا کے بھاگنے کے باوجود, ووٹ کے بیگز فل اٹھا کے بھاگنے کے باوجود بھی جب یہ ہار رہے تھے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا عملہ ہی اٹھا لیا. ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے, 2018 میں بھی پوری دنیا نے دیکھا کیسے ووٹ چوری ہوئے, ووٹ کے ڈبے چوری ہوئے, ووٹ کے جن کو بیلٹ باکسز کہتے ہیں, بکسے کہتے ہیں, وہ چوری ہوئے. کبھی کسی نے سنا کہ الیکشن کمیشن کا پورا عملہ ہی چوری ہو گیا؟ مطلب ادھر 361 پولنگ اسٹیشنز ہیں ڈسکا کے اندر, 337 کا رزلٹ آ گیا اور اس میں ہم جیت رہے تھے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی 337 کے بعد رزلٹ کیوں رک گیا. ہمیں پتا چلا, کیونکہ ہم جاگ رہے تھے, ہمیں پتا چلا, ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں, وہ بھاگے جب آر او آفس, تو ہمیں پتا چلا کہ وہیں پر آر او آفس میں بتایا گیا کہ جی وہ کوئی 20-22 پریزائڈنگ آفیسرز ہیں, وہ غائب کر دیے گئے ہیں. ان سے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن رابطہ ہو نہیں پا رہا. اور کئی میڈیا چینلز نے جو آپ فیوریٹ ہیں گورنمنٹ کے, انہوں نے چلایا کہ دھند کی وجہ سے پہنچ نہیں پا رہے. تو باقی 337 سارے دھند میں بھی پہنچ گئے. جو آس پاس کے ایریاز کے تھے وہ 20-22 وہ نہیں پہنچ سکے. دور دراز ایریاز کی دھند کے باوجود بھی, دھند تھی کہ اندھا دھند تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور دھند میں بھی ان کو میرے خیال ہے نواز شریف نظر آ رہا تھا, سب نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا, پریزائڈنگ آفیسرز کا 20-22 افراد کو ہی غائب کر دیا اٹھا کے. اور ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ 14 گھنٹے یہ آفیسرز کہاں رہے ہیں الیکشن کمیشن کے, ان کو کس نے رکھا ہے, کس قانون کے تحت رکھا ہے, ان سے کیا کروایا ہے. اور جب الیکشن کمیشن خود, کیونکہ ہم ان ٹچ تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ, انہوں نے ان کو بارہا پوری رات وہ ان کو فون کرتے رہے. ان میں سے ٹوٹل آفیسرز کتنے تھے, 20 یا 22 رانا صاحب؟ تقریباً 20 کے قریب یہ تھے. تو وہ ان کو پوری رات فون کرتے رہے لیکن یہ اویلیبل نہیں تھے. تو دھند میں چلو بھائی مان لیا, دھند میں 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے, 3 گھنٹے لیٹ ہو گئے, 4 گھنٹے لیٹ, 14 گھنٹے. اور دھند میں کسی کا فون بند ہوتا ہے کبھی؟ کہ دھند میں اچانک باجماعت سارے غائب بھی ہو جاتے ہیں اور باجماعت 20 کے 20 افراد کے فون بھی بند ہو جاتے ہیں اور وہ کانٹیکٹ میں بھی نہیں آتے, وہ ایکسیسیبل بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن خود بے یار و مددگار یرغمال بنا ہوا ان کو ڈھونڈ رہا ہے, ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا. اب آپ اگر الیکشن کمیشن کی جو صبح پریس ریلیز میں نے دیکھی ہے اس پر آ جائیں تو الیکشن کمیشن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے پاس ہے الیکشن کمیشن کی وہ پریس ریلیز؟ فون میں تو ہے, ذرا دیں گے پلیز مجھے. میں ذرا تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دوں. ویسے خوشگوار حیرت ہوئی ہے مجھے کہ الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا. جس طرح سندھ میں انہوں نے دروازہ توڑ کے میرے کمرے تک پہنچنے کی کوشش کی تھی اور سندھ حکومت اور سندھ کے پولیس کو بائی پاس کیا تھا اور آئی جی اغوا کر لیا تھا, تو وہاں کی پولیس نے سٹینڈ لیا تھا. مجھے خوشی ہے کہ ای سی پی نے اپنا آئینی اور قانونی ڈیوٹی اپنی ادھر سے مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کریں گے. اور یہ کیا فرما رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز ہے کہ میں ساری نہیں پڑھی لیکن حلقہ این اے 75 سیالکوٹ غیر ضروری تاخیر کے ساتھ نتائج موصول ہوئے. اس بار متعدد بار اس دوران متعدد بار پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے آفیسرز ہیں, انہی سے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کری ہے لیکن الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا کہ اس کے آفیسرز کس نے اغوا کیے ہیں, کہاں رکھے ہیں,
کیوں رکھیں اور وہ کیا کر رہے ہیں, کس کے ساتھ ہے, کس قانون کے تحت رکھیں, الیکشن کمیشن بھی نہیں جانتا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی اطلاع پر چیف الیکشن کمشنر نے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ متعلقہ پریزائڈنگ آفیسرز کا پتہ لگایا جا سکے. اب وہ بیچارے مسنگ پرسنز ہو گئے تو وہ پتہ لگا رہے ہیں, مگر کوئی رسپانس نہ ملا. چیف سیکرٹری صاحب سے ایک دفعہ رابطہ رات کو تقریباً 3 بجے ممکن ہوا. انہوں نے گمشدہ آفیسرز اور پولنگ بیگز کو ٹریس کر کے ریزلٹس کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی, مگر پھر انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. یہاں مطلب یہ کہ ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی گمشدہ ہو جائیں اور آپ کو بھی اپنے آپ کو اویلیبل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کافی تگ و دو کے بعد تقریباً صبح 6 بجے پریزائڈنگ آفیسرز بما پولنگ بیگز حاضر ہوئے. یہ بھی ذرا دکھائیں گے. صبح ہماری جو کینڈیڈیٹ ہیں نوشین افتخار, انہوں نے پکڑا ان کو. کھولو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12-14 گھنٹے بعد یہ تشریف لے کر آئے. سارے کا سارا عملہ جو بعد جماعت غائب ہو گیا تھا. ہماری کینڈیڈیٹ وہیں کھڑی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, وہ وہیں کھڑی تھی. میں اس شیرنی کو شاباش دیتی ہوں, نوشین افتخار کو, کہ اس نے بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ ان ووٹ چوروں کا مقابلہ کیا, ان کو فیس کیا اور ان کو دھول چٹائی. آگے یہ دیکھیں ذرا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز حلقہ NA 75 سیالکوٹ نے یہ اطلاع دی ہے کہ 20 پولنگ سٹیشنز کے نتائج میں رد و بدل کا شبہ ہے. مطلب کہ الیکشن کمیشن بھی چیخ پڑا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے. رد و بدل کے نتائج میں رد و بدل اور کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو بڑی ڈیسنٹ لینگویج ہے جس میں وہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف ہمارے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا لیکن پوری کی پوری ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی غائب تھی, صوبے کی انتظامیہ بھی غائب تھی, چیف سیکرٹری صاحب بھی غائب تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر دیا. اب اس سے زیادہ بڑی چارج شیٹ اس جعلی حکومت کی اور کیا ہو سکتی. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کو NA 75 سیالکوٹ کے غیر حتمی نتیجے کے اعلان سے روک دیا ہے کیونکہ دھاندلی پکڑی گئی ہے, اور مکمل انکوائری اور ذمہ داران کے تعین کے لیے انہیں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. صوبائی الیکشن کمشنر اور جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر پہنچنے کی ہدایت کی ہے تاکہ معاملات کی تہ تک پہنچا جائے اور ریکارڈ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا جائے. یہ معاملہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے. یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پنجاب فائرنگ ہوئی, پولنگ سلو ہوئی, لوگ شہید ہو گئے اور تھیلے چوری ہو گئے. آپ کو الیکشن کمیشن ڈھونڈ رہا تھا, پنجاب گورنمنٹ کدھر تھی؟ یہ چیف منسٹر کدھر تھے؟ چیف سیکرٹری کدھر تھے؟ پولیس کدھر تھی؟ IG صاحب کدھر تھے؟ انتظامیہ کدھر تھی؟ ہم تو یہ پوچھنے میں حق بجانے ہیں نا. یا وہ اپنے فون, ان کو آرڈر آیا تھا کہ چپ کر جاؤ, یہ ہو گیا, اب اپنے فون بند کرو اور سو جاؤ اور کسی کو اویلیبل نہ ہونا. یہ جو ECP کی پریس ریلیز ہے یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے اس جعلی حکومت کے خلاف اور کل چلنے والی دھاندلی کے خلاف. اور پھر اب یہ بھی دیکھیں, مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو 361 ٹوٹل پولنگ سٹیشنز میں ڈسکا میں جو 337 کا رزلٹ آیا اس میں پولنگ کی شرح جو ہے, یا باقی بھی پورے بائی الیکشنز میں پولنگ کی شرح جو ہے وہ 30 سے 35% تک ہے, 30 سے 35% تک ہے. اب یہ جو اچانک سلائی مخلوق یا خلائی مخلوق مجھے نہیں پتا
کہاں سے یہ صبح صبح لینڈ کیے 14 گھنٹے کے بعد، اور ان 20 پولنگ سٹیشنز کا جو کاسٹنگ ووٹ کاسٹنگ کی ریشو ہے یا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ باقی سب جگہوں پہ 30 سے 35% ہے، جو کہ بائی الیکشن کے مطابق ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان 20 پولنگ سٹیشنز پہ اچانک وہ 30 سے 35 کو ایسے جو وہ راکٹ کی طرح اوپر جاتا ہے اور وہ 85 to 90% ہو جاتی ہے۔ ان 20 پولنگ سٹیشنز کے جن کا عملہ غائب ہوا تھا، ان پورے 337 جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا پولنگ کی ریشو ہے 30 سے 35%، اور اچانک یہ غائب شدہ جو افسران ہیں ان کے پولنگ سٹیشنز کی جو کاسٹنگ ہے وہ کدھر چلی جاتی ہے؟ 90% کے اوپر، 85% کے اوپر۔ تو یہ تو 14 گھنٹے میں 85-90 پہ چلی گئی، اگر 15-16 گھنٹے رہتے تو 100-200% پہ بھی چلی جاتی، کیونکہ عطا طاہر صاحب نے تو آر او کے آفس میں بیٹھ کر ان کی وہ دھاندلی، وزیر آباد میں کیونکہ جیت گئے ہیں نا ہم، تو وہاں پر جیتے تو ڈسکا میں بھی ہیں، اعلان ہونا انشاءاللہ باقی ہے، لیکن عطا طاہر صاحب نے تو ان کے وہاں بیٹھ کر وزیر آباد میں بھی ان کی دھاندلی پکڑی ہے، جہاں ووٹ پورا کاسٹ 600 ہوا تھا وہاں پر 900 ووٹ نکل رہا ہے۔ ابھی میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان جو یا باقی جماعتوں کے درمیان جو ووٹ کی ڈویژن ہے اس کی بات نہیں کر رہی، میں ٹوٹل کاسٹ ہوئے ووٹ کی بات کر رہی ہوں۔ 600 ووٹ پول ہوتا ہے اور کاؤنٹنگ میں 900 ووٹ نکلتا ہے۔ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ 3-3 4-4 گھنٹے انہوں نے پولنگ سٹیشنز کے دروازے کیوں بند رکھے، اور پولنگ سٹیشنز کے نہ صرف دروازے بند رکھے بلکہ ان کے مشیر اور اندر بیٹھ کے ٹھپے لگا رہے تھے، اور ان کو لگا کہ ایک پیج کرتے کرتے ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، ہم نے ایسی خوف و ہراس کی، دہشت گردی کی فضا بنا دی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن یہ بھول گئے کہ چوروں کا بھی آخر ایک یوم حساب آتا ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پاکستان کی عوام نے ووٹ چوروں کے چہرے پہچان لیے۔ 2018 میں کل جو ڈسکا میں ہوا، کل جو وزیر آباد میں ہوا، اس کو اگر آپ نیشنل سین پہ کر لیں تو وہ اس کا ریپلے ہے۔ انہوں نے ہر حلقے میں 2018 میں بھی اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ چھینا تھا، لیکن ہر دفعہ آپ اب بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اب مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہم 3 سیٹیں جیتے، لیکن مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے، اور انہوں نے ایکسپوز ہو کر کچھ لوگ ہماری بات سمجھ رہے تھے، میجورٹی سمجھ رہی تھی، جو نہیں بھی سمجھ رہے تھے ان کو بھی بتا دیا ہے، عوام الناس کو انہوں نے بتا دیا 22 کروڑ کو کہ اس طرح ہم نے 2018 میں دھاندلی کی۔ اور جب ہماری بات آتی ہے اور جب ہمارے انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو ہم جائز ناجائز سب حربے استعمال کرتے ہیں، انتظامیہ کو بھی استعمال کرتے ہیں، پولیس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو بائی الیکشن سے پہلے رد و بدل ہو رہی تھی نا، یہ صرف ووٹوں میں رد و بدل نہیں ہوئی، بائی الیکشن سے پہلے یہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی ہے، جس طرح ساؤتھ پنجاب میں کی گئی تھی 2018 الیکشنز میں اور ادھر ادھر کی گئی تھی۔ یہ انتظامیہ کو جو تبدیل کیا گیا یہ سب مجھے پتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، میں عمران خان صاحب کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میری طرف سے تاریخی ناکامی، تاریخی شکست چاروں صوبوں سے بیک وقت، سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا آپ کی ہوم گراؤنڈ سے، پنجاب کے عوام کی طرف سے، پنجاب کی طرف سے تاریخی شکست اور تاریخی بدنامی اور رسوائی پر مبارکباد قبول فرمائے۔ چاروں صوبوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا، پہلے آپ سلیکٹ ہو کر آئے تھے، اب آپ بری طرح ریجیکٹ ہو گئے اور لوگوں نے آپ کے چہرے پہچان لیے۔ آپ لوگوں کو کہتے تھے نا کہ بائی الیکشنز تو ہمیشہ، جب پی ایم ایل این کا دور حکومت تھا تو آپ ہمیشہ جب پی ایم ایل این بائی الیکشن جیتتی تھی اپنے دور حکومت میں بھی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ماشاءاللہ، تو ہمیشہ بجائے شرمندہ ہونے کے ٹی وی پہ آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ بائی الیکشنز کا کیا ہے، وہ تو ہمیشہ حکومت وقت جیتتی۔ اب بتائیں، حکومت وقت جیتی بائی الیکشن؟ اور نہ صرف یہ کہ حکومت وقت وہ بائی الیکشن اپنی جعلی حکومت ہوتے ہوئے نہیں جیت سکی، آپ تاریخی دھاندلی کر کے بھی ناکامی سے دوچار ہوئے۔ مسلم لیگ نون نے اور عوام نے الحمدللہ آپ کو دھول چٹا دی، اب آپ کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جلدی میں گھبراہٹ میں انہوں نے کیا کیا،
الیکشن کمیشن کے ارکان تو اغوا کر لیے، لیکن بھائی ان کو 20 کو آخر تو پروڈیوس کرنا تھا نا. تو جب 14 گھنٹے بعد وہ تشریف لے کے آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ایک گڑبڑ کر بیٹھے، ایک بلنڈر کر بیٹھے، اب اس کو کس طرح ٹھیک کریں. تو اب الزامات در الزامات نہیں. میں الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پوری قوم کی نظر اس وقت آپ کے اوپر ہے، پوری قوم کی، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا ایک اپرچونٹی ہے کہ الیکشن کمیشن کا کھویا ہوا وقار جو ہے، کھوئی ہوئی جو ایک عزت ہے، اس کو بحال کریں. پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ کو اس ووٹ چوری کا حساب لینا ہے، اپنے ارکان کو یرغمال بنا کر، ای سی پی کو یرغمال بنا کر ان کے اغوا کا حساب لینا ہے، بلکہ آپ کو ان لوگوں سے بھی حساب لینا ہے جو پنجاب کی انتظامیہ میں اس دھاندلی میں اور اس تاریخی جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا اس میں شامل تھے. چیف سیکرٹری سے لے کر چیف منسٹر پنجاب، وہ پولیس کے آفیسرز جنہوں نے اپنی آئینی اور قانونی ڈیوٹی کے اوپر ایک نالائق اور نااہل اور جعلی وزیر اعظم کی نوکری کرنے کو ترجیح دی اور لوگوں کے ووٹ کو پاؤں تلے روندا. میں الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ان سب پولیس آفیسرز کے خلاف جو اس میں گھناؤنے کھیل میں کل کے اس میں ملوث ہیں، وہ انتظامیہ کے ارکان جو اس گھناؤنے کھیل کے اندر ملوث ہیں، وہ حکومتی ارکان جو اس گھناؤنے کھیل کے اندر اور دھاندلی کے اندر ملوث ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لیں. اور جسٹس جو ہے نا وہ صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. اور اس جو یہ نااہل اور جعلی حکومت کا پنجاب کے جو سربراہان وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹنی چاہیے. عمران خان کے خلاف بھی ایف آئی آر ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کٹنی چاہیے. اور وہ 2 افراد کے جو قتل ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں بچے، ان کو شہید کرنے کے خلاف ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹنی چاہیے. ایک بار پھر میں عمران خان صاحب کو اس تاریخی ناکامی اور شرمندگی پہ مبارکباد دیتی ہوں، اور کھل کر سامنے آنے پر، کوئی شک و شبہ نہ چھوڑنے پر کہ دھاندلی کس چیز کا نام ہے، مافیا کس کو کہتے ہیں، سسیلین مافیا کس کو کہتے ہیں، ڈان کس کو کہتے ہیں، یہ عوام کو سمجھا دینے پر میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اچھا ایک آپ کر لیں. حکومت کے دور میں، اس آٹا چور حکومت کے دور میں، اس چینی چور حکومت کے دور میں جتنی بے توقیری جو قومی ادارے ہیں ان کی ہوئی ہے، شاید ہی کبھی 73 سالوں میں کبھی اس طرح سے قومی اداروں کی عزت کو پاؤں کے نیچے روندا گیا ہو کبھی بھی. اور بلیک میل کر کے دھونس دھاندلی سے اداروں کو کنٹروورشل بنایا گیا ہے، اور یہ جو بے توقیری ہوئی ہے یہ اچھا نہیں ہے. لیکن جب آپ اتنی بے توقیری کریں گے، جب آپ کو کسی کو دیوار سے لگائیں گے، اور جب کسی کی عزت پہ حرف آئے گا، آپ تو پیچھے رہ کے وار کرتے ہیں، لیکن اداروں کے جو چہرے ہیں ان پر سیاہی ملی جاتی ہے. تو جب وہ ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد وہ ری ایکٹ کرتے ہیں. اسی طرح ای سی پی نے اپنے اوپر جو دھاوا انہوں نے بولا ای سی پی کے اوپر، اس کے خلاف انہوں نے ری ایکٹ کیا ہے. انہوں نے بالکل آئینی اور قانونی سٹینڈ لیا ہے. میں ایک دفعہ پھر ان کو کہوں گی کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ انصاف کریں، اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. قوم آپ کو سپورٹ بھی کرے گی، آپ کو ہیرو بھی مانے گی، اور آپ اپنی تاریخ میں اپنا نام زندہ بھی رکھیں گے. دوسری بھی آپ نے کہا کہ 2023 کے الیکشنز کی آپ نے بات کی، جب بھی ہوں گے انشاءاللہ 2021 میں ہوں، یا ہاں 21 میں بھی ہو سکتے ہیں. تو کل کا جو ایکشن ریپلے ہے کہ لوگوں نے باہر نکل کر خوف و ہراس اور فائرنگ اور جانیں لے لیں، اور بیگز اٹھا لیے، پولنگ سٹیشنز بند کر لیے، فائرنگ کروا دی، تھیلے کے تھیلے غائب کروا دیے، عملہ غائب کرا دیا، پولنگ سٹیشنز غائب کرا دیے،
اس کے باوجود عوام کی بڑی تعداد نے نہ صرف ووٹ دیا بلکہ ووٹ پہ پہرا دیا، اور ووٹ پہ پہرا دینے کی وجہ سے آج ان کے چہرے پہچانے گئے. تو اگر یہی بے وقوفی اور یہی غلطی انہوں نے 2021 کے الیکشن میں یا 22 کے الیکشن میں کی تو ان کا عبرتناک انجام ہوگا. اور عبرتناک انجام کی وہ جو کہتے ہیں نا فل ڈریس ریہرسل جو ہے وہ کل عوام نے ان کو دکھا دی ہے. جی عثمان. میرا خیال ہے آج کی جو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی، یہ بہت ضروری امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن آج کی جو ہماری پریس کانفرنس ہے اس کو ذرا دھاندلی تک محدود رکھیں تاکہ یہی بات جو میں آج عوام کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، میں اسی سے متعلق اگر سوال ہیں تو کائنڈلی کیجیے. اس پر عثمان صاحب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر سیپریٹلی بات کروں گی اور کمپریہنسولی کروں گی. کون سے نیوز سے؟ اچھا آپ نے بڑا اچھا ہینڈل کیا، آپ نے اس بیانیے کو آگے لے کے بڑھی اور اس کی تائید بھی سامنے آئی. ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ کھل کے عوام نے اس کی تائید کی جو بیانیہ آپ نے دیا تھا میاں نواز شریف صاحب. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگلا جو نیا عمل ہے بڑا کروشل ہے؟ ایک تو سینٹ ہے، اس کے بعد مرحلہ وار چیزیں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہیں. جو ہم ماحول 2013 کے بعد 18 میں دیکھا اور آج جو دیکھ رہے ہیں وہ تبدیل ہو رہا ہے. تھوڑا سا پالیسی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے چیزوں کے اندر. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسی ٹریک سے ہوتے ہوئے آپ منزل تک پہنچے گی یا کہ اور کوئی ٹریک بدلا جائے گا؟ نہیں، منزل تک تو ہم پہنچ گئے. اور جہاں تک میاں صاحب کے بیانیے کا تعلق ہے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے میاں صاحب کے خلاف کیا حربہ نہیں آزمایا. جو یہ کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، آج میں ان کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب سنائیں کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے یا ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے آپ کی طبیعت ٹھیک کرنے میں؟ وہ باہر بیٹھے بیمار ہیں، اور جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہے وہ آج ان کے حواس پہ بھی سوار ہے، ان کے سروں پہ بھی سوار ہے، وہ ان کے نروز پہ بھی سوار ہے، اور وہ ان کو جینے نہیں دے رہا، سکون کا چین کا سانس لینے نہیں دے رہا. تو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے ایک ان کے خلاف جھوٹی مہم بھی چلائی، میڈیا کو بھی دباؤ میں رکھا، میڈیا کے ذریعے بھی ہماری کیریکٹر اسیسینیشن کرائی. آج کیا ہوا؟ آج پوری دنیا نے آپ کو نہ صرف پہچان لیا بلکہ آپ ایکسپوز ہو کے رہ گئے. اور نواز شریف لندن میں بیٹھا ہے لیکن ہر پولنگ سٹیشن پہ نواز شریف کا نام گونج رہا ہے. ماشاءاللہ نواز شریف ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. پولنگ اسٹیشن کا نام لیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ یہ پولنگ اسٹیشن جو ہے متنازع ہیں، تو کیا نون لیگ نے 45 جو فارم 45 ہے اس پہ پولنگ اسٹیشن پہ دستخط کیے یہاں پر یا کو نہیں مانا جا رہا؟ دیکھیں ایک سیکنڈ ایک کر کے پلیز، پھر وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنا دوسرا سوال پوچھ لیجئے گا. جو الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز ہے جب وہ کہہ رہی ہے کہ ان 20 پولنگ اسٹیشنز کا جو نتائج تھے وہ ٹیمپرڈ ود ہیں، ان میں رد و بدل ہے، اس کے بعد اور کیا بات رہ جاتی؟ ظاہر ہے انہوں نے فارم 45 دیکھے ہوں گے، اسی سے کمپیئر کر کے ٹیلی کر کے انہوں نے کہا ہوگا نا کہ رد و بدل ہے. اور کہاں سے رد و بدل ہو جاتا ہے؟ سنا ہے کہ جو برآمد ہوئے فارم 45 14 گھنٹوں کے بعد یرغمال شدہ عملے سے، جو شاید شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے نکل گیا تھا اور ان کے فونز بھی بند تھے، اور 14 گھنٹے کے بعد وہ پہنچے. میں نے سنا ہے کہ وہ سارے جو ان کے پاس فارم 45 تھے وہ بالکل کہیں بیٹھ کے دوبارہ بنائے گئے تھے، جعلی فارمز تھے. اسی لیے مجھے حقائق کا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میں ای سی پی کی جو پریس ریلیز ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے، واضح طور پہ، کہ اس میں رد و بدل کا امکان ہے، یعنی کہ انہی فارمز میں دھاندلی ہوئی ہے. تھینک یو. ماضی میں یہی دیکھتے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کبھی بھی سٹینڈ لیتا نظر نہیں آتا. آپ کو کتنا شدید ہے اور آپ کتنی اس پہ پرزم ہے کہ الیکشن کمیشن اس پریس ریلیز پر کھڑا رہے گا؟ سیکنڈلی
اگر ہلکا MA75 کے دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی قائد کے بیٹی کے طور پر یا ان کے ہیڈ کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ ری پولنگ پہ جائیں گے یا اس فیصلے کو آپ نہیں مانیں گے؟ کیا پولنگ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے؟ میں اگر تو ری پول ہونا ہے، اگر دوبارہ الیکشن ہونا ہے تو آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے PMLN کی، اور اس پہ سب کا کنسنسس یہی تھا کہ اگر ری پول ہونا ہے تو وہ پورے حلقے میں ہوگا انشاءاللہ، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پورے حلقے میں ری الیکشن ہو، کیونکہ بات صرف ان 20 اغوا شدہ پولنگ سٹیشنز کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے پورے حلقے کے اندر اپنی پولنگ سلو رکھی، آپ نے حلقے میں لوگوں کو خوف و ہراس کیا، آپ نے ووٹرز کو ڈرایا دھمکایا، اور جب آپ کے ووٹرز کو چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ان کو ایک پیس کا ماحول نہیں دیں گے، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں دیں گے اپنی رائے استعمال کرنے کا، تو وہ الیکشن تو ویسے ہی نال اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر ڈسکا سٹی بالکل ہمارے جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہاں آپ نے پولنگ سلو رکھی، تو یہ 20 حلقوں کا نہیں ہے، 20 پولنگ سٹیشنز کا نہیں ہے، یہ پورے حلقے میں اب ری الیکشن ہوگا، اس سے کم پہ ہم نہیں مانیں گے۔ بھائی دیکھیں الیکشن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرے گا، وہ ایک جعلی حکمران کا اعلی کار نہیں بنے گا، وہ اپنی بے عزتی اور بے توقیری ہوئی ہے ECP کی، ویسے تو باقی اداروں کی بھی ہو رہی ہے، لیکن جو ECP کی بے توقیری ہوئی ہے اس پہ کم از کم اپنی عزت کے لیے اور اپنے ارکان کی عزت کے لیے اس مافیا کے خلاف ضرور کھڑا ہوگا اور انصاف فراہم کرے گا ہمیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ECP کرے نہ کرے، کوئی اور کرے نہ کرے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گی، میں کل ڈسکا بھی جاؤں گی انشاءاللہ تعالی، میں ان بچوں کے گھر بھی جاؤں گی جو شہید ہوئے، اور میں ان کو سکون کا سانس اس میں نہیں لینے دوں گی انشاءاللہ تعالی جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا، جب تک ہماری سیٹ ہماری لیڈ کے ساتھ ہمیں واپس نہیں کی جائے گی اور یہاں پر دھاندلی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بہاف پہ کہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی 2018 کی طرح ان کو پتلی گلی سے بچ کے نکلنے نہیں دوں گی، یہ میرا ایک دوسرا روپ دیکھیں گے۔ کس کو؟ فلاحی مخلوق کی آپ نے بات کی ہے، اس سے پہلے بھی نواز شریف نے بات کی تھی، آپ ان فلاحی مخلوق کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مجھے آپ کا سوال ہی سمجھ نہیں آیا۔ جی لاسٹ کوسچن جی ان کو ایک منٹ، خلائی مخلوق کو میں صرف ایک ہی میں پیغام دینا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک ناخلف اولاد ہوتی ہے نا جو اپنے والدین کو بدنام کرا دیتی ہے اور اس کو آگ کرنا پڑ جاتا ہے، تو جتنی بدنامی اس نااہل اور نالائق اور ووٹ چور اور چینی چور اور آٹا چور اور بجلی چور اور گیس چور کی وجہ سے ان کو فیس کرنی پڑی ہے، تو ان کو آگے کے لیے اپنے ادارے کی عزت کے لیے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ ہم یہ فیصلہ کریں گے ہمیں کس وقت کیا کیا کرنا ہے، لیکن میں ایک بات ضرور، آپ آخری سوال پوچھ لیجئے۔ میڈم یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف کے جو پاسپورٹ ہے اس کی تجدید ہوئی نہیں، یہ بھی اسی دن سے ریلیٹڈ، میں صرف یہ نہیں، بعد میں انشاءاللہ میں صرف اس بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں یہ کہہ کے کہ سلیکٹڈ اور ریجیکٹڈ، نالائق اور نااہل ووٹ چور عمران خان کا بیانیہ ریجیکٹ، نیب کا بیانیہ کرپشن جس کو کہتے ہیں نا وچوں کھائی جاؤ تے اتوں رولا پائی جاؤ، وہ ریجیکٹ، اور باقی بھی بیانیہ سب کا نام لے لوں وہ بھی ریجیکٹ۔ ایک بیانیہ فتح یاب ہوا ہے، بیانیہ کا شور ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں، بیانیہ ناکام ہو گیا، بیانیہ کامیاب ہو گیا، ایک ہی بیانیہ الحمدللہ کامیاب ہوا ہے،